السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آپ یہ ایک میل کیٹ دیکھ رہے ہیں، ہمارے کلینک پر آیا ہے اور اس کو بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو اس کو فیور ہے، اس کے علاوہ اس کو کانسٹیپیشن ہے، اس کے علاوہ اس کو جو آف فیڈ ہے، خوراک اچھے سے نہیں کھا رہا، اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو۔ تو یہ ایک ہمارے جو شوقین بھائی ہیں انہوں نے کیٹ کہیں سے لی ہے، میل کیٹ ہے، اور کیٹ ابھی انہوں نے صرف ایک ہفتہ ہو گیا ہے کیٹ لیے ہوئے۔ تو یہ میل کیٹ انہوں نے کہیں سے انہیں کہتے ہیں ہمیں گفٹ ہوئی ہے، تو یہ انفارچونیٹلی ان سے پوچھ نہیں سکے کہ کون سی خوراک دینی ہے، تو ان کا رابطہ بھی ان سے نہیں ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے اس کو خوراک دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یہ کیٹ بہت حساس ہوتی ہے۔ جو خوراک یہ کھا رہی ہوتی ہے، اگر اس کی خوراک ایک دم تبدیل کی جائے تو اس کے جو میٹابولک سسٹم ہے، نظام ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلے نہ جانے کون سی خوراک کھا رہی تھی، ابھی انہوں نے کوئی چکن جو انہوں نے سٹارٹ کی ہے، اس کے علاوہ کیٹ فوڈ سٹارٹ کی ہے، تو اور دودھ وغیرہ بھی دیتے رہے۔ حالانکہ بلیوں کو دودھ وغیرہ نہیں دینا چاہیے، وہ دودھ جو ہے بلیوں کے لیے مضر صحت ہوتا ہے، یہ دودھ ہضم نہیں کر پاتی۔ تو اس کو چیک کیا گیا، اس کو بخار بھی تھا اور بخار کی ٹریٹمنٹ بھی اس کو اینٹی پیرائٹک لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ڈی ہائیڈریٹ ہے جانور اور کانسٹیپیشن میں ہے، تو اس کو ڈرپ دی گئی ہے، فلوڈ دیا گیا ہے، فلوڈ میں بھی انجیکشن مکس کیے گئے ہیں تاکہ اس کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ ختم ہو سکے۔ آلموسٹ ڈرپ کے بغیر جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے کیسز میں آپ اپنے جو پیٹس ہیں ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پہ جب وہ پرانی کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو اس کو ایک دم تبدیل مت کریں، اس میں 1/4 حصہ مکس کریں اور 7 دن تک پرانی خوراک میں نئی خوراک 1/4 ڈالیں، اور اسی طرح دوسرے ہفتے جا کے 50% ڈالیں اور تیسرے ہفتے جا کر خوراک پوری مکمل چینج کریں۔ اس طرح آپ کا پیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ رات کو یہ تھوڑا سا باہر بھی نکلی اور جو اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا ہے، تو کچھ ایشوز ادھر سے بھی آ رہے تھے۔ تو ایک ایشو یہ بھی تھا کہ انہوں نے خوراک ہی بالکل سرے سے نہیں دینا شروع کر دی، اس کو کانسٹیپیشن ہو گیا اور ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے۔ تو کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو انیمیا بھی کیا گیا ہے، انیما کیا گیا ہے، اور انیما میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کیٹ کو انیما کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو بخار ہے، انفیکشن ہے، اس کے خاتمے کے لیے اینٹی بائیوٹک اور بخار کے لیے اینٹی انفلیمیٹری، اس کے علاوہ اس کو لیور ٹانک اور اینٹی پیرائٹک، اور اس کے علاوہ ملٹی وائٹامنز وغیرہ بھی دیے گئے ہیں اور فلوڈ بھی دیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کو انجیکشن وغیرہ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی
پیور کیٹ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی مکس بریڈ میں ہے، اور اس وجہ سے یہ تھوڑا سا چھلانگیں لگا رہی تھی اور صحیح طریقے سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو ہمارا فتح جنگ میں تھانہ روڈ پر حیدری اینیمل ہاسپٹل موجود ہے۔ آپ کے پیٹ میں کوئی ایشو ہو تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کے سامنے انیما کیا گیا ہے کیٹ کا، جس سے فوری طور پہ اس کی کانسٹیپیشن ختم ہوگی اور اس کو ریلیف ملے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو بنیادی باتیں جو کانسٹیپیشن اور کمپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔